بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی سے اینکر نے سوال کیا کہ آپ کا استاذ کون ہے، یعنی آپ نے دین کا علم کہاں سے سیکھا؟ تو مرزا جیلمی نے جواب دیا کہ میرے استاذ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، جن سے میں نے 2 گھنٹے میں وہ کچھ سیکھا ہے جو لوگ 2 سال میں نہیں سیکھ سکتے۔ اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے مرزا جیلمی کی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے مرزا جیلمی نے دین کا علم سیکھا ہے اور 2 گھنٹے میں وہ کچھ سیکھا ہے جو لوگ 2 سال میں نہیں سیکھ سکتے۔ صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان سے اتنا کچھ سمیٹا جو شاید 2 سال میں لوگ نہ سمیٹ سکتے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا سیکھا ہے؟ قرآن کا علم سیکھا ہے، حدیث کا علم سیکھا ہے؟ کون سا علم سیکھا ہے، قرآن کا یا حدیث کا؟ اگر مرزا جیلمی یہ کہے کہ حدیث کا علم سیکھا ہے تو مرزا جیلمی کا دوسرا بیان موجود ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ حدیث کے علم میں امی تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اختلافی موضوعات کے اندر امی ہوں، میں حدیث کے نالج کے اعتبار سے امی ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے اوپر لگائی ہے۔ تو ظاہر ہے جس تنظیم کے بانی کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں اس طرح کی فیلڈز میں امی ہوں، تو اس تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کا اپنا لیول کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ان پڑھ تھے، انہیں حدیث کا علم نہیں تھا، حدیث کے علم سے ڈاکٹر اسرار صاحب ناآشنا تھے۔ جب مرزا جیلمی اپنی زبانی یہ اقرار کر چکا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو حدیث کا علم نہیں تھا تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ مرزا نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے حدیث کا علم نہیں سیکھا۔ اب آ جائے گی بات کہ مرزا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن کا علم سیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث کے علم کے بغیر کوئی شخص قرآن کا ماہر ہو سکتا ہے، قرآن کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے؟ جب ایک بندہ حدیث کے علم میں بالکل امی ہے، نہ بلد ہے، نہ آشنا ہے، وہ حدیث کے علم میں ماہر نہیں ہے، وہ قرآن کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، ماہر نہیں ہو سکتا، تو پھر قرآن کا علم کیسے سیکھ لیا؟ اس سلسلہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر جو کہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے بیان کروں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ قرآن کا ماہر وہ شخص ہوگا جو سنت کا ماہر ہے، جو حدیث کا ماہر ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ روایت موجود ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ امام دارمی نے سنن دارمی میں 121 نمبر، امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ کے اندر، اور امام آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر، اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر حافظ ہبۃ اللہ لالکائی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ یہ سنن دارمی کی 121 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سیأتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے متشابہات کے بارے میں تمہارے ساتھ بحث کریں گے، فخذوہم بالسنن، تم سنت کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا، فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، کیونکہ سنت کے ماہرین ہی اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ اعلم بکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ کون؟ جو سنت کے ماہرین ہیں، یعنی سنت کا علم رکھنے والے وہ قرآن کے زیادہ ماہر ہیں، قرآن کے زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔ تو جس کے پاس سرے سے سنت کا علم ہی نہیں، حدیث کا وہ ماہر نہیں، حدیث کا ایکسپرٹ نہیں، حدیث کی فیلڈ میں امی ہے، نہ بلد نہ آشنا ہے، وہ قرآن کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا جیلمی کے اس بیان سے ڈاکٹر اسرار صاحب نہ تو حدیث پہ ماہر تھے، جب حدیث میں ماہر نہیں تو قرآن میں ماہر نہیں، تو مرزا نے کون سا 2 گھنٹے میں علم سیکھ لیا جو لوگ 2 سال میں نہیں سیکھ سکتے؟ اور صرف قرآن کا دعویٰ کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا جب تک ہدایت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی تعویل و تفسیر درست نہ کرے، ورنہ قرآن کے پڑھنے والے کتنے ایسے جن کی احادیث کے اندر نشاندہی کی گئی ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سر فہرست کتب احادیث کے اندر وہ احادیث موجود ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 6930، 31، 32، 33، 34
اور صحیح مسلم کے اندر 2449 سے لے کر 2470 تک متعدد احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں کلمات ہیں کہ یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو زبان میں موڑ موڑ کے پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد کے اندر الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ، وہ لوگوں کو کتاب اللہ قرآن کی طرف بلائیں گے، ولیسوا منہ فی شیء، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ قرآن کی طرف بلائیں گے، قرآن پڑھیں گے، زبانیں موڑ موڑ کے قرآن پڑھیں گے۔ اب جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی المتوفیٰ 676 ہجری صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، معنی یہ ہے کہ اے یحرفون معانیہ و تعویلہ، کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے معانی اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود اگر اس کی تعویل و تفسیر درست بندہ نہیں کرتا تو ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن لوگ پڑھیں گے اور حدیث کے اندر جو کلمات ہیں ان پر غور کریں کہ قرآن کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، اور یہ حدیث صحیح ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت کی ہلاکت کتاب اور لبن یعنی دودھ کے اندر ہے، کتاب یعنی قرآن اور دودھ کے اندر ہے۔ قالوا یا رسول اللہ مل کتاب واللبن، عرض کی یا رسول اللہ کتاب اور لبن کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتعلمون القرآن فیتأولونہ علی غیر ما انزل اللہ عز وجل، کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے لیکن اس کی تعویل خلاف ما انزل اللہ کریں گے، جو اللہ نے اس کی تعویل و تفسیر نازل کی اس کے برعکس اس کی تعویل و تفسیر کریں گے۔ وَيُحِبُّونَ اللَّبَن، اور دودھ سے پیار کریں گے، دودھ سے محبت کریں گے، دودھ کو یعنی وہ اکٹھا کریں گے دودھ کی محبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دودھ اکٹھا کریں گے تاکہ دودھ اکٹھا ہو تو اس کو بیچ کے مال حاصل کیا جائے، دنیا کی محبت میں پھنس جائیں گے۔ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ، اور وہ دودھ کی محبت میں، مال کی محبت میں جماعات کو، نماز کی حاضری کو اور جمعہ کو چھوڑ دیں گے اور وہ جنگلوں میں نکل جائیں گے۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علی امتی اثنتین، مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا خوف ہے، القرآن واللبن، ایک قرآن کا خوف ہے اور دوسرا دودھ کا خوف ہے۔ اما اللبن، دودھ، فیبتغون الریفا، پس وہ لوگ جنگلات کو تلاش کریں گے، کھیتوں کو تلاش کریں گے، یعنی دودھ کی محبت میں کہ وہاں جانوروں کو لے جائیں، ان کا دودھ زیادہ ہوگا، دودھ جمع کریں گے، مال اکٹھا ہوگا اور دنیا کمائیں گے۔ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ شہوات کی پیروی کریں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلیں گے۔ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، اور نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَأَمَّا الْقُرْآنُ، اور قرآن، فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ، قرآن کو منافقین سیکھیں گے۔ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کے ذریعے سے ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے۔ قرآن کو لوگ سیکھیں گے اور قرآن کے ذریعے سے ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن کی تعویل خلاف ما انزل اللہ کریں گے، قرآن کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کتاب یعنی قرآن اور دودھ کے اندر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ قرآن پڑھنے کے باوجود اگر اس کی تعویل درست نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر 93 نمبر روایت ہے، یحییٰ بن یعمر تابعی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور ہم نے جا کے انہیں کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں، یعنی علمی کتابی ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن پڑھنے کے باوجود، حالانکہ قرآن و سنت کے اندر تقدیر کا مسئلہ موجود ہے، تقدیر کا مسئلہ قرآن و سنت کے اندر ہونے کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعبیر غلط کر رہے ہیں، اس کی تفسیر غلط کر رہے ہیں، اس کی تشریح غلط کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی تشریح حدیث سے اور حدیث کی تشریح صحابہ
اہل بیت اور امت کے اماموں سے کریں گے۔ جو اس کو چھوڑے گا اور اپنی اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرے گا تو نہ تو وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 2950 اور 2951 نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں بغیر علم کے بات کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ومن قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے غیر مقلد وہابی عالم عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اے من تلقاء نفسہ من غیر تتبع اقوال الائمۃ من اہل اللغۃ والعربیۃ، کہ اس نے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کی تعویل و تفسیر اپنی طرف سے کی، جو عربی کے اور لغت کے آئمہ ہیں ان کے اقوال میں تتبع اور غور و فکر نہیں کیا۔ ایسے اقوال المطابقتی للقواعد الشرعیۃ، جو قواعد شرعیہ کے مطابق ہیں، بل بحسب ما یقتضیہ عقلہ، بلکہ اس نے قرآن کی تفسیر اپنی عقل کے تقاضوں کے مطابق کی، وہو مما یتوقف علی النقل، جبکہ وہ نقل پر موقوف ہے، یعنی قرآن و سنت کی تفسیر اور تعویل جو ہے اس پر موقوف ہے، لا مجال للعقل، جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں، لا مجال للعقل فیہ کاسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقصص والاحکام، یہ سارے کے سارے علوم ناسخ و منسوخ، قصص، احکام وغیرہ، ان کا تعلق نقل کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود اس کی تعویل غلط کریں گے، ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک اور روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے 4611 نمبر، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان من ورائکم فتنن، کہ تمہارے بعد ایسے فتنے آنے والے ہیں، یکثر فیہ المال، اس میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، ویفتح فیہ القرآن، اس میں قرآن کھولا جائے گا، حتی یأخذہ المؤمن، حتیٰ کہ مومن بھی قرآن لے گا پڑھے گا، والمنافق والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر، مومن بھی قرآن پڑھے گا، منافق بھی، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، غلام بھی، آزاد بھی، فیوشک قائل ان یقول ما للناس لا یتبعونی، تو قریب ہے کہ کوئی شخص کہے کہ لوگ میری پیروی کیوں نہیں کرتے، میں قرآن تو پڑھ رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے کیوں نہیں چلتے، وقد قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا ہے، ما ہم بمتبعیہ حتی ابتدع لہم غیرہ، حتیٰ کہ وہ کہے گا کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے لہذا میں کوئی نئی بات کرتا ہوں، پھر وہ نئی بات کرے گا، قرآن تو پڑھا ہوگا لیکن قرآن کی جو صحیح تعویل و تفسیر ہے وہ نہیں جانتا ہوگا، لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ لوگ قرآن پڑھیں گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں 18 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان فی البحر شیاطین مسجونۃ اوثقھا سلیمان علیہ السلام، کہ سمندروں کے اندر ایسے شیاطین ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام نے باندھا ہوا ہے، یوشک ان تخرج، قریب ہے کہ وہ شیاطین نکلے، فتقرؤ علی الناس قرآنا، پس وہ نکل کے لوگوں پر قرآن پڑھیں گے۔ تو ان تمام حدیث و روایات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر نہیں جب تک کہ وہ قرآن کی صحیح تعویل و تفسیر نہیں کرتا۔ اب مرزا جرمی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ حدیث کے علم سے ناآشنا تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اختلافی موضوعات کے اندر امی ہوں، میں حدیث کے نالج کے اعتبار سے امی ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے اوپر لگائی ہے۔ تو ظاہر ہے جس تنظیم کے بانی کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں اس طرح کی فیلڈز میں امی ہوں، تو اس تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کا اپنا لیول کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث کے علم میں امی تھے، جب حدیث کے علم میں امی تھے تو قرآن کے ماہر نہیں، جب قرآن کے ماہر نہیں تو تم نے ان سے کون سا علم سیکھا؟ نہ قرآن کا علم سیکھ سکتے ہو نہ حدیث کا علم،
تو ہاں یہ نتیجہ نکلتا ہے مرزا کی تقریروں سے، مرزا کے بیانات سے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات سے کہ مرزا نے امت مسلمہ کو مشرک کہنا سیکھا ہے اور شرک کے فتوے لگانے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سیکھے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے تھے۔ کسے باشد ملائکہ ہو، جنات ہو، جن سے بھی دعا کی جا رہی ہے اور جن کو بھی سمجھا گیا ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، ان کی نگاہ کرم سے قسمت پھر سب معبود ہیں، کسے باشد۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنا لو۔ اور مرزا جیل میں بھی مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ اب جو لوگ مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگانے والے، قرآن پڑھ کے شرک کے فتوے لگانے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے صحیح ابن حبان سے صحیح حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ امام ابن حبان حدیث نمبر 81 لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر ایسے شخص کا خوف ہے، قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، حتیٰ اذا رؤیت بہجتہ علیہ، حتیٰ کہ قرآن کی روشنی اس کے چہرے پر دیکھی گئی، وکانا ردعا للاسلام، اور اسلام اس کی چادر ہو گیا، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو گیا۔ جب تک اللہ نے چاہا ایسے ہی رہا، پھر اس نے وہ چادر اتار دی اور اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، وسعى علی جارہ بالسیف، اور اپنی تلوار کے ساتھ اپنے پڑوسی پر وہ حملہ آور ہوا، ورماہ بالشرک، اور اس نے شرک کا فتویٰ لگایا۔ قال قلت یا نبی اللہ، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی، شرک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ شرک کا فتویٰ جس پر لگایا گیا وہ، یا جو شرک کا فتویٰ لگانے والا وہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل الرامی، بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے والا۔ قرآن پڑھ کے اس کی روشنی اور قرآن کا نور اس کے چہرے پر ظاہر ہو گیا، لیکن اس نے وہ سارا کچھ پھینک کے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر شرک کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا۔ اب وہ شرک کا فتویٰ لگانے والا اور جن پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا، ان میں سے شرک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل الرامی، بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے والا۔ اور خوارج جن کی نشانیاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ اور البدایہ و نہایہ کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اشرکت فی دین اللہ الرجال، اشرکت فی دین اللہ الرجال، اے علی تو نے شرک کر کے خدا کے بندوں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، شرک کیا ہے تم نے۔ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ کلمہ حق ہے، اس کی مراد باطل لی گئی ہے، یعنی تم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو، ان الحکم الا للہ، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے تم نعوذ باللہ تعالیٰ ہمیں مشرک کہہ رہے ہو، کلمہ تم حق کا بول رہے ہو لیکن اس کی مراد تم باطل لے رہے ہو۔ ان تمام احادیث اور روایات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ قرآن پڑھ کے اگر اس کی تعویل و تفسیر غلط کرتا ہے تو وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اور اعتبار اسی شخص کا ہے جو قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں کرے گا، اور حدیث کی تفسیر صحابہ، اہل بیت اور امت کے ائمہ کے اقوال و ارشادات اور ان کی تشریحات و تصریحات کی روشنی میں کرے گا۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ یہی منہج اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں، حدیث کو صحابہ اور اہل بیت اور امت کے ائمہ کے اقوال سے سمجھتے ہیں۔